الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ معزز علماء کرام اور عزیز بچوں، میں نے قرآن کریم کی وہ آیت بیان کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی مقصد کو بیان کیا۔ انسانی مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اور طرح طرح کی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آخر ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور اس مقصد کو ہم کیسے پہچانیں گے، کیسے جانیں گے کہ آیا ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ میں نے جن اور انسان کو معرفت الہی کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جلالین کے حاشیے میں موجود ہے کہ یہاں میں علماء کرام سے مخاطب ہوں کہ یہاں یعبدون جو ہے یہ یعرفون کے معنی میں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو معرفت الہی کے لیے پیدا کیا، اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ اور اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کو تب پہچانیں گے جب اللہ کے کلام کو ہم جانیں گے۔ جو درس اور جو سبق ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اس کو پڑھیں گے، یاد کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تب ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں گے۔ اور جب اللہ کی ذات کو پہچانیں گے تو فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی لوگ سربلند رہو گے اگر پکے سچے مومن رہو گے۔ اس کی مثال آپ نے دنیا میں ہی دیکھ لی۔ دیکھ لی یا نہیں؟ ہمارے نونہال بچے بہت سارے تو ایسے بچے ہیں، یہ تو بڑے خوش قسمت بچے ہیں جو مکتب میں، مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان سے کسی سے بھی پوچھ لو آپ کہ اللہ کیا ہے، اللہ کتنے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بتائیں گے۔
پتہ ہے تمہیں اللہ کیا؟ اللہ کتنے ہیں؟ دیکھو سب کو معلوم ہے۔ ہمارے آخری نبی کون ہیں؟ دیکھو، لیکن کچھ بچے ہمارے ایسے بھی ہیں جن کو نہ اللہ کا پتہ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ، نہ ان کی کوئی منزل ہے، نہ ماں باپ کو منزل کا پتہ، نہ بچوں کو منزل کا پتہ۔ ایک عرصے تک سیاسی لوگوں نے ایک شور مچایا کہ مسلمانوں کے پاس تعلیم نہیں اس لیے پیچھے ہیں۔ ہے یا نہیں؟ ہاں اتنا ضرور کہوں گا، تعلیم تو ہے لیکن تعلیم بے مقصد ہے۔ نہ والدین کو پتہ اور نہ بچوں کو پتہ۔ والدین کو یہ نہیں پتہ کہ ہمیں اپنے بچے کو بنانا کیا ہے، اور بچوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں بننا کیا ہے۔ پتہ تو نہیں۔ صبح کو مدرسے گئے، اسکول گئے، بس پڑھ کے آ گئے۔ ہمیں اپنی منزل کو طے کرنا ہوگا اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو۔ آج بہت سارے لوگوں کو شکایت ہو رہی، جی ہماری بچیاں غیروں میں جا رہی، ہمارے بچے ہمارا کہانی مان رہے۔ ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے؟ یہ شکایتیں کیوں پیدا ہوئی؟ کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور کیا، اپنے مقصد سے ہٹایا، ہم نے اللہ کی ذات کو پہچانوایا نہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق جو ہے اس کو یاد نہیں کرایا۔ رسول اللہ نے کیا سبق پڑھایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ 1,24,000 انبیاء آئے، ایک نبی ایسا بتا دو جسے اللہ تبارک و تعالی نے علم کا سبق نہ پڑھایا۔ ہے کوئی نبی ایسا؟ ہے تو نہیں۔ سب سے پہلے سبق علم کا پڑھایا، اور امت کو بھی درس دیا۔ اسی لیے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے یا نہیں؟ اور کیسے؟ جس طریقے سے نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض، اسی طریقے سے علم دین کا سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ جب ہم علم دین سیکھیں گے، اللہ کے احکام کو جانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کو اپنائیں گے، تو ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں گے، اور جب ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں گے تو اللہ کے حکم کو ہم مانیں گے، عمل کریں گے، اور جب عمل کریں گے تو ہم مومن کامل کہلائیں گے، اور جب مومن کامل کہلائیں گے دنیا ہمارے سامنے ایک ہوگی۔ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس چیز کی کمی ہے، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں، گھنٹے 2 گھنٹے میں پتہ نہیں چلے گا اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ اسی وجہ سے
جمعیت علماء صوبہ دہلی نے ایک عزم کیا اور لوگ کوششوں میں ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں کہ اکثر مساجد میں کم سے کم درس قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے یا نہیں؟ بھائی سارے ائمہ حضرات ہیں، صرف واحد ایک قرآن ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی زندگی کے اندر تغیر پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جن کو ہم بدو کہا کرتے تھے، بدتمیز کہا کرتے تھے، اور جب قرآن کا نزول ہوا وہ انسان کہلائے اور اعلیٰ انسان کہلائے، دنیا ان کے سامنے ہیج ہے یا نہیں؟ تو آج جتنے بھی ائمہ حضرات ہیں، آج یہ عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم آپ اپنی مساجد کے اندر درس قرآن کا اہتمام کریں گے۔ اگر نہیں کر رہے ہیں اپنے، تو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ چھوٹا گناہ نہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں اگر ہم اللہ کے احکام کو نہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو آج ہم سب مل کے یہ عہد کریں گے انشاءاللہ درس قرآن کا اہتمام کریں گے، اور تعلیم بالغان کا بھی ہم انشاءاللہ جو ہمارا مقصد ہے اس کے اوپر ہم کھڑے ہوں گے۔ آج ہم نے اپنا مقصد کیا بنایا؟ ایمانداری سے بنایا۔ میں ان سے کم مخاطب ہوں علماء سے زیادہ، چونکہ ہم نے ہی تو نان کھائے مدرسے، کھائے نہیں، اور وہ نان کس نے دیے؟ گھر سے لے کے آئے تھے، کنہوں نے دیے؟ قوم نے دیے، اور جب قوم نے دیے تو جن کا نمک ہم نے کھایا وہ حلال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اسے نہیں کر رہا ہے تو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں وہ نمک حرامی کر رہا ہے۔ ہم نے سمجھا 5 وقت ہم نے نماز پڑھا دی، ہمارا فرض پورا ہوا، ایسا نہیں۔ اللہ نے آپ کو رہبر بنایا، یہ نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں کہ جہاں انسان کو کتاب اللہ کی ضرورت ہے وہاں انسان کو رجال اللہ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ تھوڑا ہی جانیں گے قرآن کو؟ قرآن کو جانیں گے آپ تو قرآن کی بھی ضرورت ہے اور قرآن کے جاننے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ مجھے قرآن سے کام چل جاوے گا تو میں اسے بھٹکا ہوا انسان سمجھتا ہوں۔ جس طریقے سے قرآن سے محبت ہمیں ہے اسی طریقے سے قرآن کے جاننے والوں سے محبت کرنی ہوگی، تب ہماری زندگی کامیاب ہوگی یا نہیں؟ اور قرآن کے جاننے والے کہاں ملیں گے؟ مدارس میں، مساجد میں ملیں گے یا نہیں؟ تو ان سے محبت کرو گے تبھی فائدہ ہوگا۔ میں بہت سخت بات آج کہہ دی، مجھے کہنی نہیں تھی یہ چیزیں، لیکن دل کی یہ آواز تھی میں، تو آپ کا بھی فریضہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن سے محبت ہے آپ کو، اسی طریقے سے قرآن کے جاننے والوں سے محبت ہونی چاہیے، تو زندگی کامیاب ہو۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو آج محنت کر رہی ہیں، ان بچیوں کو دیکھو، وہ بھی بچیاں ہی ہوں گی، تب عورت بنی
بچے ہوئے اور ان بچوں کے اوپر کس طریقے سے محنت کی، ان کے ایمان اور یقین بنانے کے اوپر کیسے محنتیں کی، آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ابھی تو بیٹھے تھے، اللہ